یحذف عاملہ اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے اس کے عامل کو، فی نحو الناس مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ الناس مجزیون لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا، باعمالہم ان کے اعمال کا، ان خیرا اگر وہ خیر ہوں گے، فخیر تو ان کا بدلہ خیر ہوگا، ان کی جزا خیر ہوگی، وان شرا اگر ان کے اعمال برے ہوں گے، فشر تو ان کا بدلہ برا ہوگا۔ الناس مجزیون باعمالہم الی آخرہ، اس کی مثل میں عامل کو یعنی کانا کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں ان کے بعد اسم ہو، پھر فا ہو، پھر ایک اور اسم ہو۔ الناس مجزیون الی آخرہ، اس کی مثل میں عامل کو یعنی کانا کو کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، اور مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں ان کے بعد اسم ہو، پھر فا ہو، پھر اسم ہو، جیسے ان خیرا فخیر، اس میں ان کے بعد خیرا اسم ہے، پھر فا ہے، پھر خیر ایک اور اسم ہے۔ تو اصل میں تھا ان کان اعمالہم خیرا فجزاؤہم خیر، تو کانا کو حذف کر دیا۔ باقی یہاں پر 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، اول کا نصب اور ثانی کا رفع، جیسے ان خیرا فخیر، اصل میں ہے ان کان اعمالہم خیرا فجزاؤہم خیر۔ نمبر 2، دونوں کا رفع ان خیر فخیر، یعنی ان کان فی عملہم خیر فجزاؤہم خیر۔ نمبر 3، دونوں کا نصب ان خیرا فخیرا، یعنی ان کان عملہم خیرا فکان جزاؤہم خیرا۔ اور نمبر 4، پہلی صورت کا الٹ، یعنی پہلے کا رفع اور دوسرے کا نصب ان خیر فخیرا، یعنی ان کان فی عملہم خیر کان جزاؤہم خیرا۔ اس ترکیب میں 4 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، اول کا نصب اور ثانی کا رفع، یعنی ان خیرا فخیر، اصل میں ہے ان کان عملہم خیرا فجزاؤہم خیر۔ اور نمبر 2، دونوں کا رفع ان خیر فخیر، یعنی ان کان فی عملہم خیر فجزاؤہم خیر۔ اور نمبر 3، دونوں کا نصب ان خیرا فخیرا، یعنی ان کان عملہم خیرا فکان جزاؤہم خیرا۔ اور نمبر 4، پہلی صورت کا الٹ کے اول کا رفع اور ثانی کا نصب ان خیر فخیرا، یعنی ان کان فی عملہم خیر کان جزاؤہم خیرا۔ باقی ان 4 صورتوں میں سے جہاں حذف کی قلت ہوگی وہ اولیٰ ہوگا، وہ صورت اولیٰ ہوگی، اور جہاں پر حذف کی کثرت ہوگی وہ صورت غیر اولیٰ ہوگی۔ تو پہلی جو صورت ہے وہ اولیٰ ہے کیونکہ اس میں حذف کی قلت ہے، اور چوتھی صورت بالکل غیر اولیٰ ہے کیونکہ اس میں حذف کی کثرت ہے۔ باقی درمیان والی 2 صورتیں متوسط ہیں۔ ان 4 صورتوں میں جہاں حذف کی قلت ہوگی وہ صورت اولیٰ ہوگی، اور جہاں حذف کی کثرت ہوگی وہ صورت غیر اولیٰ ہوگی۔ تو پہلی صورت اولیٰ ہے کیونکہ اس میں حذف کی قلت ہے، اور چوتھی صورت بالکل غیر اولیٰ ہے کیونکہ اس میں حذف کی کثرت ہے، اور درمیان والی 2 صورتیں متوسط ہیں۔ وَيَجِبُ الْحَذْفُ اور حذف واجب ہے، فی مثل اما انت منطلقا انطلقت، اما انت منطلقا انطلقت کی مثل میں، یعنی لأن كنت منطلقا۔ اما انت منطلقا انطلقت کی مثل میں عامل کو یعنی کانا کو حذف کرنا واجب ہے، اور مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں کانا کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس کے عوض میں کوئی لفظ لایا گیا ہو۔ اما انت منطلقا انطلقت کی مثل میں عامل کو یعنی کانا کو حذف کرنا واجب ہے، اور مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں کانا کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس کے عوض میں کوئی اور لفظ لایا گیا ہو۔ تو اما انت منطلقا انطلقت اصل میں تھا لأن كنت منطلقا، پہلے لام جارہ کو حذف کیا، پھر کانا کو حذف کیا، ضمیر متصل منفصل سے بدل گئی، تو انت منطلقا ہو گیا، پھر کانا کے عوض میں ما کو لے آئے تو ما انت منطلقا ہو گیا، نون کا میم میں ادغام کر دیا تو اما انت منطلقا انطلقت ہو گیا۔ اولاً لام جارہ کو حذف کیا، پھر کانا کو حذف کر دیا اور ضمیر متصل منفصل سے بدل گئی، اور کانا کے عوض میں ما لے آئے تو ما انت منطلقا ہو گیا، پھر نون کا میم میں ادغام کر دیا تو اما انت منطلقا انطلقت ہو گیا۔ اسم ان و اخواتها هو المسند الیہ بعد دخولها مثل ان زیدا قائم، منصوبات میں سے ایک ان اور اس کے نظائر کا اسم ہے، وہ ہے جو مسند الیہ ہو
ان کے داخل ہونے کے بعد جیسے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے۔ منصوبات میں سے ایک ان اور اس کے نظائر کا اسم ہے۔ تعریف یہ ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو، جیسے ان زیدن قائم، اس میں زیدن ان کا اسم ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہے۔ منصوبات میں سے ایک ان اور اس کے نظائر کا اسم ہے۔ تعریف یہ ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو، ان زیدن قائم، اس میں زیدن ان کا اسم ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہے۔ المنصوب باللتی لنفی الجنس، منصوبات میں سے ایک وہ اسم ہے جو منصوب ہو اس لا کی وجہ سے جو جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے۔ منصوبات میں سے ایک وہ اسم ہے جو لا نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہو۔ سوال ہوتا ہے مصنف نے المنصوب باللتی لنفی الجنس کہا، اسم للتی لنفی الجنس کیوں نہیں کہا؟ کہ منصوبات میں سے ایک لا نفی جنس کا اسم ہے۔ مصنف نے المنصوب باللتی لنفی الجنس کہا، اسم للتی لنفی الجنس کیوں نہیں کہا؟ کہ منصوبات میں سے ایک لا نفی جنس کا اسم ہے۔ جواب یہ ہے کہ لا نفی جنس کی وجہ سے اسم اکثر منصوب نہیں ہوتا، اکثر غیر منصوب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا المنصوب، بخلاف باقی منصوبات کے مثلا مستثنیٰ وہ اکثر منصوب ہوتا ہے، کبھی غیر منصوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہاں پر اس طرح کی عبارت نہیں لائے۔ جواب یہ ہے کہ لا نفی جنس کی وجہ سے اسم اکثر منصوب نہیں ہوتا، اکثر غیر منصوب ہوتا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر المنصوب باللتی لنفی الجنس کہا، بخلاف باقی منصوبات مثلا مستثنیٰ کے کہ وہ اکثر منصوب ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہاں پر اس طرح کی عبارت نہیں لائے۔ والمسند الیہ بعد دخولها، وہ ہے جو مسند الیہ ہو اس کے داخل ہونے کے بعد، یلیہا اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ متصل ہو، نکرۃ مضافا او مشبہا بہ، نکرہ ہو، مضاف یا شبہ مضاف ہو، جیسے لا غلام رجل ظریف فیہا، نہیں ہے کسی مرد کا غلام خوش طبع گھر میں، ولا 20 درہما لک، اور نہیں ہے 20 درہم تمہارے لیے۔ تو تعریف یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم وہ ہے کہ جو لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو، لیکن اس کے منصوب ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 لا کے ساتھ متصل ہو، نمبر 2 مضاف ہو، نمبر 3 شبہ مضاف ہو۔ مضاف ہو جیسے لا غلام رجل ظریف فیہا، اس میں غلام مضاف ہے، اور شبہ مضاف ہو لا 20 درہما لک، اس میں 20 یہ شبہ مضاف ہے۔ تعریف یہ ہے کہ جو لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو لیکن اس کے منصوب ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 لا کے ساتھ متصل ہو، نمبر 2 نکرہ ہو، نمبر 3 مضاف یا شبہ مضاف ہو۔ مضاف ہو لا غلام رجل ظریف فیہا، اس میں غلام مضاف ہے، شبہ مضاف ہو لا 20 درہما لک، اس میں 20 شبہ مضاف ہے۔ فإن كان مفردا، پس اگر وہ مفرد ہو، فهو مبنی علی ما ينصب به، تو وہ مبنی ہوتا ہے اس علامت پر کہ جس علامت کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے۔ اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو تو وہ علامت نصب پر مبنی ہوتا ہے۔ علامت نصب مفرد میں فتح ہے جیسے لا رجل فی الدار، تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح ہے جیسے لا مسلمین لک، اور جمع میں یا ما قبل مکسور ہے جیسے لا مسلمین لک۔ اگر لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو تو وہ علامت نصب پر مبنی ہوتا ہے، اور علامت نصب مفرد میں فتح ہے جیسے لا رجل فی الدار، اور تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح ہے جیسے لا مسلمین لک، اور جمع میں یا ما قبل مکسور ہے جیسے لا مسلمین لک۔